کرنا شروع کیتا ہے نشبیر پوچھتے نانی اما کے ڈٹھا یاد یہ ویدی پیاں سارے سجدے چے ضرباں چل دیا پیاں ازاداروں میں آدھا اگلا جدا منظر ویکھے من خاش کھا گئی ہے اگلا منظر کیڑا ویکھے خیام نو بھا لگی ودی ہے شمار دے ہاتھ جنیزہ زینب دی چادر نیزے نال لہندہ ود اجرکو من اللہ سوائے غم حسین دی کوئی غم نہ ویکھے بس آخری جملہ آزادارو بس مدینہ چھوڑ دیتا مکے آگن میرے مولا حسین جدہ مکے نانے دی امت حج نہیں کرن دیتا حج نے عمرے تبدیل کی تحت شبیر رو رو کے آدھیں جتھا میں تعمیر دا کام کرنا ہے حکم آدھن کراب بلائے میرا پہلا حج ویچا مقتل دے کرنا ہے آن دیمائے کلثوم فضا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین بر محمد وآل محمد بلندر سلامات مؤمنین کرام عشرہ محرم الحرام کی مجالس اعزام آج انشاءاللہ جو تاخیر ہوئی ہے کل اس کو کور کیا جائے گا کل سے مولانا اشرف قمی صاحب ٹھیک 8 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلندر سلامات رائٹ آف ربیہ جاستے ٹھیک مجمع کل ڈیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ الذی کان داعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند ہے اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں کافی تعداد میں مومنین تشریف رکھتے ہیں جو اللہ کے نام کو بلند کرتا ہے اللہ بھی اس کے نام کو بلند کرتا ہے با آواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت
بر محمد و آل محمد صلوات۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ خالق کبریا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے صدقہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ جتنے لوگ بھی اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں، مولا حسین کی مادر گرامی سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا، ان کے تمام مرحومین کی شفاعت ان کے نصیب فرمائے۔ اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کسی روایت، کسی حدیث، کسی تاریخ، کسی سیرت، کسی مفتی، کسی علامہ کا قول نہیں ہے، بتانے والا ہے وہ اللہ۔ جس کتاب میں فرما رہا ہے وہ ہے قرآن مجید، اور اللہ زمانے کی قسم کھاتا ہے والعصر، مجھے عصر کی قسم۔ ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ نے اس آیہ مجیدہ کے اندر ان الانسان لفی خسر یہ جو فرمایا ہے، ایک ہے لفظ خسر، خسران، ایک ہے لفظ نقصان۔ اب اللہ نے یہاں پہ نقصان استعمال نہیں کیا، نقص سے ہے نقصان، ہے نا توجہ؟ آخر تک آواز ہے نا؟ ایک مرتبہ بلند تر صلوات۔ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ کل سے آج کی تھوڑی سی جو دیر ہوئی ہے اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ایک ہے لفظ نقصان، نقص سے، نقص اس سے ہے نقصان۔ ایک ہے خسر، ان الانسان لفی خسر۔ اگر انسان کو کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنے کسی کام میں نقصان ہو، نقصان وہاں پہ کہتے ہیں اس کو 1 لاکھ فائدہ ہونا تھا، 3 یا 4 لاکھ کا اس کا سرمایہ تھا، ایک دن میں 1 لاکھ یا ایک ہفتے میں 1 لاکھ اس کو فائدہ ہونا تھا۔ اگر اصل سرمایہ ہے باقی، ہے نا توجہ، اصل سرمایہ ہے باقی، نفع نہیں ملا 1 ہفتہ کے اندر، اسے کہیں گے نقصان۔ اس کی امید تھی کہ 1 لاکھ جو ہے اتنے سرمایہ پہ فائدہ ہونا چاہیے، نفع ہونا چاہیے، اس کو 1 ہفتہ کے اندر جو اس نے سوچا تھا فائدہ، جو اس نے سوچا تھا نفع، اصل سرمایہ باقی ہیں، وہ اس کو فائدہ اور نفع نصیب نہیں ہوا، تو اسے کہتے ہیں نقصان۔ لیکن فائدہ تو ملنا اپنی جگہ پہ، اصل سرمایہ بھی ضائع ہو جائے، اسے کہتے ہیں خسران۔ بھائی نقصان اور خسارہ، جو خسارہ کہا جاتا ہے کہ اس بندے کو خسارہ ہو گیا ہے، خسارہ کے اندر اور نقصان کے اندر یہ فرق ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب اہل معرفت نے، مفسرین نے یہاں پہ ایک مثال دی ہے اس خسارے کو سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے کا کاروبار برف کا ہے، اس کا سارا سرمایہ ہی یہی برف ہے، وہ جاتا ہے، جا کر صبح وہاں سے برف لے کے آتا ہے۔ اب اگر شام تک صبح لے کر آیا، شام تک اس سے کسی نے برف خریدی ہی نہیں ہے، ہر گھنٹے میں اس کا اصل سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔
فائدہ ہونا تو اپنی جگہ پہ، اس کو نفع ملنا تو اپنی جگہ پہ، اگر 2 4 5 گھنٹے شام تک دوسرے دن تک یہ برف پڑی رہے گی تو اس کا اصل سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ او میرا نوجوان بھائی، او امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنے والا، اے عزادار مظلوم کربلا سن، اللہ فرما رہا ہے ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ تیری زندگی کا ایک ایک دن تجھ سے جا رہا ہے، تیرا اصل سرمایہ تجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ اس لمحے میں کچھ کر۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو مولا حسین نے اپنی مجلس میں بلا لیا۔ اس وقت اندازہ لگائیں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے کسی بیکار کام میں۔ اب یہ بات حق ہے اور حقیقت، یہ بات سچ ہے اور سچائی پہ منحصر، انسان کا ارادہ بھی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل بلاوا وہاں سے آتا ہے۔ ان کی طرف سے توفیق ہے، اس مالک کی طرف سے توفیق ہے۔ ہر انسان خسارے میں، ہر انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرما رہا ہے خسارے سے بچ جائیں گے وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل صالح بجا لانے ہیں۔ عمل صالح بجا لانا اور صاحب ایمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ صاحب ایمان ہونا اور عمل صالح رکھنا تب ہے جب عمل بھی حق ہو، ایمان بھی حق ہو۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو صاحب ایمان کہیں گے، بہت سارے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ بابا تیرا عمل تب قبول ہے جب حق پہ مبنی ہو، ایمان تب قابل قبول ہوگا جب حق پہ مبنی ہو۔ یہی وجہ ہے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہو۔ وتواصوا بالحق، وہ حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، اور یہ حق پہ رہنا، مومن بن کے رہنا، عمل صالح بجا لانا، یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر، تحمل اور برداشت کی وصیت بھی کرتے رہو۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اس سورہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کریں گے۔ آج تمہیداتی گفتگو اور کچھ بنیادی چیزیں آئندہ کی گفتگو کے لیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ انسان کی فطرت کو پکار کر کہتا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہر انسان کی فطرت سے اللہ پوچھ رہا ہے، سوال ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کے علاوہ احسان کا بدلہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ آج ذرا دیکھ، آج کی اس پہلی مجلس کے اندر یکم محرم 1443 کا جو سال ہے، اس کی پہلی مجلس الحجت اسلامک کمپلیکس کے اندر امام حسین نے آپ کو بلایا ہے، تو ذرا دیکھ تو صحیح کس کس نے مجھ پہ احسان کیا ہے۔ کبھی فرصت ہو نوجوان، ایک کاغذ پکڑ، ایک لسٹ بنا، کس کس نے مجھ پہ احسان کیا ہے اور کیا کیا احسان کیا ہے نا؟ توجہ، کبھی سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اللہ فرما رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو دیکھ، پہلی بات تو یہ کہ کس کس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، یہ ایک لسٹ، اس بندے نے، اس بندے نے، اس بندے نے، تجھے پتا تو ہونا کس نے احسان کیا ہے، اور پھر کس کس نے احسان کیا ہے۔ جتنی احسان کی کیفیت ہوگی اتنا ہی اس کے
مقابل میں احسان کیا جائے گا. ہے نا توجہ؟ جتنی احسان اس نے جتنا کیا ہے اسی کے مقابل میں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ احسان کیا کیا ہے. کچھ احسان فراموش ایسے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس نے مجھ پہ احسان کیے اور کتنا زیادہ احسان کیا. اب لسٹ بنانا شروع کرتے ہیں. سب سے اب اوپر سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے. اللہ کے بڑے احسان ہیں. اس کریم اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اس کریم اللہ نے ہمیں امت مصطفیٰ کے اندر خلق کیا. ہمارا بابا جو ہے وہ مسلمان, ہمارا دادا جو ہے وہ مسلمان. اور نوجوان, اللہ تجھے کسی اور گھر میں بھی تو پیدا کر سکتا تھا. اور پھر جتنا اس کریم کی ذات کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اس کریم اللہ نے ہمیں علی ابن ابی طالب کا شیعہ بنایا. اب ادھر سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے, لیکن ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں. والد کے احسانات, ہے نا توجہ؟ والد کے احسان کے اوپر. اور اب یہ وہ چیزیں ہیں جو سب کے سامنے ہیں. والد کے احسانات, والدہ کے احسانات, میرے بڑے بھائی کے میرے اوپر احسانات, میرے چچا کے میرے اوپر احسانات, میرے استاد کے اوپر میرے اوپر احسانات. ایک لسٹ بنائے بندہ کس کس کے میرے اوپر جو ہیں وہ احسان ہیں. اب جہاں تک والدین کا تعلق ہے, اللہ قرآن مجید کے اندر والد کی عظمت کو بتاتے ہوئے یہ فرماتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. ایک مرتبہ بلند تر صلوات. جن کے والدین زندہ ہیں وہ اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ اپنے والدین کی بلندی درجات کے لیے بھی بلند تر صلوات. وہ میرے عزیز بچوں, وہ میرا نوجوان بھائی, وہ میرا بزرگ, آج تیرے 3 یا 4 5 یا جتنے بھی بیٹے ہیں اللہ کا شکر ادا کر. تو بھی کسی کا بیٹا ہے. تیرا باپ زندہ ہے تو پھر بھی اس کا احترام کر. اگر اس دنیا سے چلا گیا ہے تو پھر بھی اس کا احترام کر. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. اللہ فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر, خبردار اپنے والدین کے سامنے گستاخیاں کرنا, اپنے والدین کا احترام نہ کرنا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ. ان کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنی. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. کبھی بھی ان کو جواب نہیں دینا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا. آگے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. تو تیرا کاروبار ہے, تیرا کارخانہ ہے, تو بہت بڑا افسر ہے, تیرا بہت بڑا عہدہ ہے, تیرا بہت بڑا بینک بیلنس ہے, جو کچھ بھی ہے اپنے آپ کو والد کے سامنے جھکا دے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وہ کریم اللہ فرماتا ہے تجھے نہیں پتا جب تو بچپن میں تھا, جب تو چھوٹا تھا, تجھے کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا, تجھے کوئی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ تیری ماں تھی, یہ تیرا باپ تھا جنہوں نے تجھے یہ ہمت عطا کی, جنہوں نے تجھے بڑا کیا, جنہوں نے تیری پرورش کی. اب لفظ میں تجھے بتاتا ہوں, دعا میں تجھے بتاتا ہوں. اپنے ہاتھوں کو اٹھا اور دعا مانگ, رب ارحمہما. اور میرے پروردگار ان دونوں پہ تو ایسے ہی رحم فرما جیسے میں کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا. ایک بندہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ
میرا دل چاہتا ہے نیکی کرنے کا، میرا دل چاہتا ہے احسان کرنے کا، میرا دل چاہتا ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا۔ میں بھلائی کروں تو کس کے ساتھ کروں، میں نیکی کروں تو کس کے ساتھ کروں، میں احسان کروں تو کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس بندے نے پوچھا ماں کے ساتھ نیکی کر لی، پھر کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے تیسری مرتبہ پوچھا پھر کس کے ساتھ کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ۔ اس نے پھر پوچھا، اب چوتھے مرتبہ پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے باپ کے ساتھ۔ اب کچھ چیزوں میں باپ کے مقام عظمت کو بتایا گیا ہے۔ جو ماں ہے وہ بھی باپ کی حکومت کے نیچے ہے، اولاد جو ہے وہ بھی باپ کی حکومت کے نیچے ہے، لیکن مقام فضیلت اور احترام میں اللہ نے جو مقام ماں کا بنایا، 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ احسان کر۔ شروع میں عرض کیا نا کہ ایک لسٹ بنانی ہے، مجھ پہ کس کس نے احسان کیے ہیں۔ آج میں اپنی جوانی کے اندر، آج میں اپنے بینک بیلنس کے اندر، آج میں اپنے آپ کو علامہ کہتے ہوئے اپنی والدہ کا احترام نہ کروں، کیا قدر ہے اس علم کی۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ آیات قرآن مجید کی ہیں۔ پیغمبر اکرم کی وہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ نبی فرماتے ہیں، سید الانبیاء فرماتے ہیں، اگر تو اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے ایک نظر رحمت کی، اپنے دل کے اندر محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے ایک نگاہ رحمت کی، ایک نظر رحمت کی اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، وہ کریم اللہ تجھے اتنا ثواب عطا کرے گا، تیرے نامہ عمل میں ایک مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ بھائی ایک حاجی جاتا ہے، حج پہ جاتا ہے، اب وہاں پہ عمل کرتا ہے، تمام اعمال حج کے جو ہے وہ بجا لاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عمل غلط کر بیٹھے، ہو سکتا ہے کسی عمل کے اندر نقص کر بیٹھے، حج اس کی باطل ہو جائے، حج اس کی صحیح ہو جائے، لیکن نبیوں کے نبی سید الانبیاء فرما رہے ہیں تو اپنے باپ کو ایک رحمت کی نگاہ کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ تجھے مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا۔ پوچھنے والا پوچھتا گیا، اس عدد تک پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی ایک ہی نشست کے اندر، وہ میرے اللہ تو کتنا کریم ہے، میرے اللہ تو کتنا رحمان ہے، تو کتنا رحیم ہے، میرے دوست میرے بھائی، اللہ نے تیری بخشش کے بڑے سامان بنائے ہیں، تجھے علی مرتضیٰ جیسا امام عطا کیا، تجھے حسن مجتبیٰ جیسا امام عطا کیا، تجھے حسین شہید کربلا جیسا امام عطا کیا، ذرا سن تو صحیح کتنا خوش قسمت ہے، اللہ نے تیرے دل میں اس علی کی محبت کو رکھا ہے جس کے بارے میں پیغمبر اکرم نے خود فرمایا لو ان عبدا عبد اللہ ما قام نوح فی قومہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ بھئی کچھ میرے ساتھ آپ بولو گے تو اگلی گفتگو میں کروں گا۔ اللہ کا نبی فرما رہا ہے لو ان عبدن عبد اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت، کس کی؟ بھائی پیچھے والے جو ہیں وہ بھی بولے کس کی عبادت کریں؟ لو ان عبدن عبد اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی کسی بت کے سامنے سر نہ جھکائے، کسی بت کے سامنے نہ جھکے، لو ان عبدن عبد اللہ، اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے 1 سال 2 سال 3 سال نہیں، ما قام نوح فی قومہ، جتنا عرصہ حضرت نوح اپنی قوم کے اندر رہے ہیں، 950 سال حضرت نوح اپنی قوم کے اندر رہے ہیں، اور یہ اتنی عبادت، رات کو ساری رات قیام میں کھڑا رہے، پورا دن جو ہے وہ روزہ رکھے۔ پیغمبر نے فرمایا کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا
فرمایا اللہ اس بندے کو اتنا سونا عطا کرے، اتنی چاندی عطا کرے جتنا یہ کوہ ابو قبیس ہے، اور وہ سارے کا سارا سونا، سارے کی ساری چاندی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، فی سبیل اللہ خرچ کر دے۔ حدیث لمبی ہے، پیغمبر اکرم فرماتے ہیں قتل بین الصفا والمروہ مظلوما، یہ بندہ اتنی عبادت کے باوجود صفا و مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان، یا قتل بین الرکن والمقام، یہ رکن اور مقام کے درمیان حالت مظلومیت میں مارا جائے، اتنی عبادت کے باوجود سامنے بیٹھے تھے علی ابن ابی طالب، ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان لم یوالک یا علی، اتنی عبادت کے باوجود اے علی اگر وہ تیری ولایت کا قائل نہیں ہے تو جنت میں جانا تو کجا، لن یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ اتنی عبادت کے باوجود کیا تو خوش قسمت نہیں ہے؟ کیا تو خوش نصیب نہیں ہے؟ اس کریم اللہ نے تیرے دل میں اس علی کی محبت کو رکھا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، جو تیرے محسن ہیں جنہوں نے تجھ پہ احسان کیا ہے ان کی لسٹ بنا، والدین کی لسٹ بنا، ایک بیٹھک میں ایک دفعہ میں نے دیکھا، آنکھیں جھپکی پھر دیکھا، آنکھیں جھپکی پھر دیکھا، آنکھیں جھپکی پھر دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کوئی 70 دفعہ ایک ہی جگہ پہ والد کو دیکھے کیا پھر اسے 70 دفعہ جو ہے وہ ثواب ملے گا؟ نبیوں کے نبی نے فرمایا کیا تو نے اللہ کو بخیل سمجھا ہے؟ کیا تو نے اللہ کو بخیل سمجھا ہے؟ ایک ہی جگہ پہ 70 دفعہ دیکھے، اللہ 70 مقبول حج کا ثواب اس کے نامہ عمل میں عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست، پوچھنے والے نے پوچھا اگر والد اس دنیا سے چلا گیا ہو، والد اس دنیا میں موجود نہ ہو، اس حدیث کا آگے ادامہ ہے، نبیوں کے نبی فرماتے ہیں وہ بندہ چلا جائے اپنے گھر سے، اپنے بابا کی قبر پہ کھڑے ہو کر وہاں پہ سلام بھی کہے، فاتحہ بھی پڑھے، اس کی نگاہ بابا کی قبر پہ پڑے گی، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرے۔ باپ کو یاد کر، باپ کی عظمت کو دل کے اندر بٹھا، ماں کی عظمت کو دل کے اندر بٹھا، محسن یاد کر کن کن لوگوں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، اور کامیاب ہیں وہ خاندان، کامیاب ہیں وہ ملتیں، کامیاب ہیں وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے محسن کو یاد کرنا جس کے احسان ہے۔ اب ہر ملت اسلام کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا نہ ہو، بعض ملی طور پہ جو شخصیات ہیں ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو یاد رکھا جاتا ہے، بعض مذہبی شخصیات جو ہیں ان کو یاد رکھا جاتا ہے نا توجہ، جو محسن ہیں جن کے احسان ہیں ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اب یاد رکھنے کے مختلف طریقے ہیں، کچھ لوگ ان کی تصویریں بناتے ہیں، بڑے بڑے بینر بناتے ہیں، ان کے اوپر ان کی تصویریں ہوتی ہیں، ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ کچھ لوگ، کچھ ملتیں ان کے مجسمے بناتے ہیں تاکہ آئندہ نسل جب بھی آئے دیکھیں یہ کس کا مجسمہ ہے، یہ کس کی تصویر ہے، یہ کس کی تصویر ہے، بتایا جائے یہ فلاں شخصیت کی تصویر ہے، یہ فلاں کا عکس ہے، یہ فلاں کا فوٹو ہے۔ وہ پوچھے گا یہ تھا کون؟ ہے نا توجہ۔ اسی طریقے سے جو جنہوں نے احسان کیے ہیں ان کے نام پہ، جو محسن ہے کسی قوم کا اس کے نام پہ شہروں کے نام رکھے جاتے ہیں، سڑکوں کے نام رکھے جاتے ہیں، خیابان شاہراہ جو بڑی ہیں ان کے نام رکھے جاتے ہیں، ایئرپورٹ جو ہیں قائد اعظم ایئرپورٹ، علامہ اقبال ایئرپورٹ، علامہ اقبال کو یاد رکھنے کے لیے نام رکھا گیا علامہ اقبال
لال ایئرپورٹ، ہے نا توجہ؟ محسن کو یاد رکھنا، جس ملت نے، جس قوم نے اپنے محسنوں کو یاد رکھا وہ ملت کامیاب ہے۔ اب میں نے عرض کیا کالم لکھے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کتابیں لکھی جاتی ہیں جو محسن ہیں، اور آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں ہماری فوج یوم دفاع، وہ فرد، وہ لوگ جو پاکستان کی سرحد پہ لڑتے ہوئے پاکستان کی اس سرزمین کی حفاظت کی خاطر اپنی جان کی بازی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا پاکستان کی حفاظت کے لیے۔ یوم دفاع کے دن حکومتی سطح پہ افواج پاکستان اپنے ان شہداء کو یاد کرتی ہیں، ہر سال یاد کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محسن ہیں پاکستان کے، وہ محسن ہیں اس ملک کے۔ حکومتی سطح پہ، ملکی سطح پہ، سیاسی سطح پہ ان کی یاد کو منایا جاتا ہے۔ تو آج کی یکم محرم 1443 کی پہلی محرم کی تاریخ کو اس الحجت اسلامک کمپلیکس کے اندر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، اگر پاکستان کی سرحد کی حفاظت کے لیے کوئی اپنی جان جو ہے وہ دے دیتا ہے تو اس کو تو یاد رکھا جاتا ہے۔ اے اسلام کا نعرہ بلند کرنے والا، اے نعرہ تکبیر بلند کرنے والا، اے لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، اے مسجد کے مینار سے محمد رسول اللہ کی صدا کو بلند کرنے والا، ذرا دیکھ محرم کے اندر اس حسین کو یاد کیا جا رہا ہے جس نے اسلام کو بچایا، جس نے قرآن کو بچایا، جس نے دین کو بچایا، جس نے شریعت کو بچایا، ہے نا توجہ؟ بھائی یاد رکھا جاتا ہے نا۔ افواج پاکستان یوم دفاع میں جو لوگ ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دی، ان کو تو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو ماہ محرم کے اندر اس حسین ابن علی کو یاد کیا جا رہا ہے، اس حسین ابن علی کی قربانی کو یاد کیا جا رہا ہے، جس حسین نے کہا حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ۔ حلال ہے محمد کا حلال کیا ہوا، حرام ہے محمد کا حرام کیا ہوا۔ کسی کی جرت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے اس کو تبدیل کر دے۔ محمد مصطفیٰ کی ظاہری وفات، ہے نا توجہ بھائی؟ آخر تک ہے نا توجہ؟ پیغمبر اکرم کی ظاہری وفات 11 ہجری کو اہل سنت کے نزدیک، اہل تشیع کے نزدیک کچھ دنوں کا فاصلہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی، لیکن ہے 11 ہجری کو، پیغمبر اکرم کی 11 ہجری کو ہے ظاہری وفات ہو رہی، اور 60 ہجری گزرنے کے بعد 61 ہجری کے شروع میں شام کے تخت پہ بیٹھ کے اپنی دولت کے نشہ میں، اپنی خلافت کے نشہ میں، اپنی طاقت کے نشہ میں وہاں کا حاکم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کوئی وحی نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں تھا، یہ بنی ہاشم کا ایک کھیل تھا۔ جب حکومت ان کے پاس تھی تو جس چیز کو جی چاہتا تھا وہ حلال بنا رہے تھے، جس چیز کو جی چاہتا تھا انہوں نے حرام بنایا۔ اب حکومت ہے ہمارے پاس، اب حلال و حرام کا تعین جو ہمارا جی چاہے گا، جس کو میں حلال کہوں گا وہ حلال ہوگا، جس کو میں حرام کہوں گا وہ حرام ہوگا۔ رب اکبر کی قسم، مدینہ خاموش، مکہ خاموش، پورا عرب کا خطہ خاموش، پورا عالم اسلام خاموش۔ اٹھا تو زہرا کا بیٹا حسین، آیا تو علی ابن ابی طالب کا بیٹا حسین۔ مجھے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی
میں دوں گا، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میرے جھولے کو آ کے فرشتے جھلاتے تھے، مجھے میرے نانا نے اپنے شانوں پہ سوار کیا، میری رگوں میں بطول کا خون ہے، میں علی اکبر کو قربان کروں گا، میں علی اصغر کو قربان کروں گا۔ اور پھر حسین ابن علی نے اپنی جرات، اپنی استقامت اور اپنی ہمت کے ساتھ اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم اعلان کر رہے ہیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو لوگ پروگرام لائیو ہو رہا ہے جہاں جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، ان سب کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، ذرا سوچ تو صحیح، ذرا فکر تو کر، اگر حسین ابن علی مقابل میں نہ آتا، بھئی اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سوچ دی ہے، اللہ نے فکر دی ہے، ایک لمحہ کے لیے ذرا سوچ تو صحیح، جب تو باہر سے اپنے گھر سے نکل کر سارا دن باہر رہا ہے، باہر سے جب گھر آ رہا ہے، تیرے سامنے آتی ہیں 4 مستورات، ایک ان میں تیری بیٹی ہے، ان میں ایک تیری بیوی ہے، ایک تیری ماں ہے، ایک تیری بہن ہے، اگر آج فرق رکھ رہا ہے کہ یہ میری بیٹی ہے، یہ بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، شکر ادا کر حسین کا، شکر ادا کر حسین ابن علی کا۔ اور آج کہا جاتا ہے بعض اوقات کچھ جاہل افراد، کچھ اسلام ناشناس افراد جنہوں نے اسلام کی الف بی کو بھی نہیں پڑھا، جن کا تعلق نہ اہل سنت سے ہے، جن کا تعلق نہ شیعہ سے ہے، وہ کہتے ہیں مدرسے بند کرو، وہ کہتے ہیں جلوس بند کرو، وہ کہتے ہیں ماتمداری بند کرو، حسین کا ذکر وہ واقعہ پرانا تھا، اب کیا ضرورت ہے؟ میں کہتا ہوں حسین کا ذکر مجلسیں بند کرنے سے بند نہیں ہوگا، حسین کا ذکر ماتم بند کرنے سے بند نہیں ہوگا۔ اگر حسین کا ذکر روکنا چاہتا ہے تو مسجد کے مینار سے اٹھنے والی آذان روک، بھائی اگر حسین کے ذکر کو روکنا چاہتا ہے تو مسجدوں میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کو روک۔ تیرے گھر کے اندر جو ماں اور بیٹی کی تمیز ہے، جو بیوی اور بیٹی کی تمیز ہے، میرے دوست کہاں کہاں تک بات جائے گی؟ اگر حسین نہ آتے، حسین نے مثلی لا یبائی او مثلا کا ایسا جرت مند نعرہ لگایا، پھر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ بیعت کا مطالبہ کر سکے۔ اور حلال محمدین کیا سب مسلمانوں کی کتابوں کے اندر نہیں ہے؟ شراب کو حلال قرار دیا گیا، کئی رشتوں کو حلال قرار دیا گیا جو شریعت مصطفیٰ کے اندر حرام تھے۔ میرے دوست حسین ابن علی نے قربانی دے کر وہی جو حدیث تھی حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، اس کو ایسے بچایا۔ آج بھی 1400 سال کے بعد کوئی بدبخت مسلمان شراب پیتا ہے تو حلال سمجھ کے نہیں پیتا، حرام سمجھ کے پیتا۔ حسین ابن علی کا احسان ہے، یہی وجہ ہے کہ اجمیر کے اندر بیٹھے ہوئے اس مرد کلندر نے کہا تھا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین پناہ است حسین، ہے نا توجہ؟ سردار دست داد نہ داد سر در دست یزید، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بھنائے لا الہ اصل حسین، لا الہ کی بنیاد رکھ دی حسین نے۔ اور پھر میرے دوست یہ تو اتنا زیادہ دور کا واقعہ نہیں ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے نبی سے
وَاتْلُ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، اے میرے نبی آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ان کو سنا۔ قرآن کی آیت ہے، قاری صاحب قبلہ، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ، آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ان کو سنائیں۔ وہ دونوں بیٹے کون ہیں آدم کے؟ ایک ہے قابیل، ایک ہے حابیل۔ قابیل ہے قاتل، حابیل ہے مقتول۔ میرے اللہ صرف مقتول کا واقعہ سناؤں نہیں، وہ فرماتا ہے دونوں کا، ہے نا توجہ؟ دونوں کا، قاتل کی بھی بتا، مقتول کی بھی بتا۔ آج کہتے ہو 1400 سال گزر گئے، اتنا عرصہ گزرا آدم کے بیٹوں کو، وہ اللہ فرما رہا آج سنا۔ وَذْكُرْ ابراہیم، وَذْكُرْ ذکر کر، سنا، یاد دلا۔ وَذْكُرْ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اے میرے نبی یاد کر ابراہیم کو، وہ اللہ کا صدیق نبی تھا۔ اتنا عرصہ گزر گیا ابراہیم کو، آج کیا ضرورت ہے نا توجہ؟ وَذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ہمارے نبی داؤد کا واقعہ ان کو سنا، ہے نا توجہ؟ ہمارے نبی داؤد کا واقعہ ان کو سنا۔ وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے نبی ایوب کا واقعہ ان کو سنا۔ میرے اللہ مجھے کیا ضرورت ہے ایوب کے واقعہ کی؟ مجھے کیا ضرورت ہے ابراہیم کے واقعہ کی؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ہیں انبیاء، یہ ہیں معصوم، ان کی زندگیوں کے اندر تیرے لیے نمونہ ہے۔ تو ابراہیم کا واقعہ اتنا دور کا، آدم کا واقعہ اتنا دور کا۔ حسین ابن علی جس نے آدم کو بھی بچایا، حسین ابن علی جس نے ابراہیم کو بھی بچایا، حسین ابن علی جس نے موسیٰ کو بھی بچایا، حسین ابن علی جس نے اللہ کے تمام انبیاء کی محنتوں کو بچایا۔ سورہ کاف، اصحاب کاف کا واقعہ۔ اصحاب کاف نہ نبی ہیں، نہ نبی کے وسیع ہیں، اللہ کے پاکیزہ بندے ہیں، اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے نا توجہ؟ حضرت ہاجرہ، اسماعیل معصوم ہے، بچہ ہے، پیاس لگی، اب اکیلی تھی، کر کچھ نہیں سکتی تھی، کیا کیا؟ کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف، کبھی صفا کی طرف، کبھی مروہ کی طرف۔ اللہ نے قیامت کے دن تک ہر حاجی کے لیے حج کے اندر واجب قرار دیا، اس یاد کو منایا جائے۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، وہ اتنا کریم اللہ ہے، نبی اور نبی وسیع اور یا کیا، اگر دین کے حوالے سے کسی حیوان نے بھی کوئی خدمت کی، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا۔ والعادیات ضبحا، یہ پوری سورج جو ہے اس کے اندر اللہ فرما رہا ہے مجھے ان سر پٹ گھوڑوں کے سموں کی قسم، مجھے ان سر پٹ گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم۔ تم کہتے ہو صرف ذوالجناح کا ذکر شیعہ اپنی مجالس میں کرتے ہیں، بابا گھوڑے کا ذکر صرف شیعوں کی مجلسوں میں نہیں آتا۔ اگر کسی گھوڑے نے دین کے اندر آ کر اپنے سوار سے وفا کی ہے، اللہ اسے قرآن میں لایا ہے۔ والعادیات ضبحا
والعادیات ضبحن پوری سورہ جو ہے اللہ ان گھوڑوں کے سموں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم کھاتا ہے۔ اب آخر تک جو لوگ بیٹھے ہیں اگر توجہ ہے، گھوڑے کی اہمیت نہیں ہے، گھوڑے کی اہمیت ہے سوار کی وجہ سے۔ بھائی گھوڑے کی اہمیت ہے سوار کی وجہ سے، اور سوار کی اہمیت ہے مجاہد کی وجہ سے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ یہاں پہ گھوڑے کی قسم نہیں کھا رہا، اللہ اونٹ کی قسم کھا رہا ہے، ان اونٹوں کی جن کے اوپر لوگ حج پہ۔ بھائی علی کے فضائل کو چھپانا تھا، لیکن کہاں چھپ سکتے ہیں علی ابن ابی طالب کے فضائل؟ کہا گیا یہاں پہ اللہ گھوڑے کی قسم نہیں کھا رہا، یہاں پہ اللہ اونٹ کی قسم کھا رہا ہے، اور وہ بھی اونٹ جو حج کے لیے جاتے ہیں، لوگ ان پہ سوار ہو کے جاتے ہیں۔ اس تفسیر لکھنے والے کی عقل کہاں گئی؟ اونٹ کے قدموں سے کبھی چنگاری نہیں نکلتی، اونٹ کے قدموں سے کبھی چنگاری نہیں نکلتی۔ اور یہ کس جنگ کے اندر گھوڑے جو ہے وہ سرپٹ دوڑے تھے؟ جنگ بدر تھی تو اس کا فاتح بھی علی، جنگ احد تھی تو اس کا فاتح بھی علی، جنگ خیبر تھی تو اس کا فاتح بھی علی، جنگ حنین تھی تو اس کا فاتح بھی علی۔ کسی نے کسی تعصب میں آ کر علی کا نام تو نہ لکھا، کہا اللہ مجاہد کی قسم کھا رہا ہے، رب اکبر کی قسم، بڑی کائنات میں علی سے بڑھ کر کوئی مجاہد دکھا پھر تو سے ثابت کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، لنگر صلوات۔ گھوڑے کے سوار کی عظمت نبی کے فرمان کی وجہ سے ہے نا؟ توجہ آخر تک جو بیٹھے ہیں، ایک ہے نبی۔ اب یہ جو ہے وہ سلسلے تم گنتے آنا، نبی کا فرمان ایک، اس فرمان کا اس مجاہد تک پہنچنا دو، گھوڑا تین، گھوڑے کے پاؤں چار، ان پاؤں کے نیچے لگ کر وہاں سے نکلنے والی چنگاریاں یا وہاں زمین سے اٹھنے والی خاک، نبی کا فرمان ایک، خود وہ مجاہد دو، گھوڑا تین، گھوڑے کے پاؤں چار، اور پانچواں ہے ان کے پاؤں سے جو چنگاری نکلنی ہے۔ بابا پانچ نسبتوں کے بعد جو چیز نبی سے متصل ہو جائے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے، قرآن کے اندر اس کا ذکر کرتا ہے۔ محرم کے اندر ہم ان مجالس کے اندر پانچویں نسبت نہیں، رسول کی بیٹی زہرا کے حسین کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس نسبت کے بارے میں بھی رسول نے خود فرما دیا، حسین منی وانا من الحسین، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء، ہے نا توجہ، اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی، میرے اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں میرے خاصہ، یہ ہیں میرے حامی، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے نا توجہ بھائی، پوری توجہ۔ اللہ یہ نہیں فرماتا، اللہ کا رسول یہ نہیں فرماتا کہ میرا گوشت ان کا گوشت ہے، بلکہ کیا فرماتا ہے؟ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، ہے نا توجہ بھائی۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں
اگر پڑھی دیے تو بلند تر صلوات۔ امام جا رہے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، ایک بندہ دوڑتا ہوا امام کے سامنے آیا، رکا، امام سے کہا اپنا عصا مجھے دے۔ امام نے کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے چومنا چاہتا ہوں۔ یہ رسول کا عصا ہے۔ امام نے عصا کو ہٹایا، اپنا بازو اس کے سامنے کیا، کہا وہ عصا ہے، یہ رسول کا گوشت ہے۔ لحمہم لحمی دمہم دمی، اسے کہا وہ عصا ہے، اس نسبت کا خیال رکھ رہا ہے، یہ گوشت بھی رسول کا، یہ خون بھی رسول کا۔ لحمہم لحمی و دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ یعلمنی ما یعلمہم و یحزننی ما یحزنہم، بلکہ من یحزنہم یحزننی، جس نے ان کو ناراض کیا ہے نا، توجہ، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ انا عدو لمن عاداہم، جو ان کا دشمن ہے میں اس کا دشمن، جس کی ان کے ساتھ صلح ہے اس کے ساتھ میری صلح ہے۔ میرے دوست آ ذرا دیکھ اس اہل بیت کے اندر حسین ہے یا نہیں۔ پھر فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہے نا توجہ، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی خواتین کو لاؤ، ہم اپنی خواتین کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کر آتے ہیں نا توجہ، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ۔ یہ اعلان ہو گیا مسجد نبوی کے اندر، تمام اصحاب نے سنا۔ اب ساری رات لوگ تیار ہوتے رہے، ہو سکتا ہے کل رسول مجھے لے کے جائے، لیکن رب اکبر کی قسم، عزت حیدر کی قسم، برے مدینہ میں سے کوئی گھر ہے نا توجہ، برے مدینہ میں سے کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے اندر تیاری نہ ہو رہی ہو کہ ہو سکتا ہے کل رسول ہمیں لے کر جائے، لیکن برے مدینہ میں کسی گھر سے رسول نے ایک کو بھی نہیں لیا اور علی کے گھر میں کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا۔ سیدہ زہرا کو لیا، اہل بیت کو دیکھ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اکثر مقررین سے بھی آپ نے سنا ہوگا، تمام نبی معصوم ہیں۔ تمام انبیاء کیا ہیں؟ بھائی آخری بولو، تمام نبی کیا ہیں؟ سارے کے سارے نبی معصوم، سارے کے سارے رسول معصوم، 5 اولو العزم پیغمبر وہ معصوم، 313 رسول وہ معصوم، 1,24,000 نبی وہ معصوم، سارے کے سارے نبی معصوم، سارے کے سارے رسول معصوم، سارے کے سارے اولو العزم پیغمبر معصوم، لیکن رب اکبر کی قسم کسی نبی کی بیوی معصومہ نہیں ہے، کسی رسول کی بیوی معصومہ نہیں ہے، کسی اولو العزم پیغمبر کی بیوی معصومہ نہیں ہے۔ بڑی کائنات کے اندر معصوم جوڑا اس آسمان کے اندر کہ شوہر بھی معصوم ہو، اس کی بیوی بھی معصوم ہو، وہ یا تو علی ہے یا بطول ہے۔ اور صرف خود معصوم نہیں، بیٹے بھی معصوم ہیں، پھر بیٹے کے بیٹے بھی معصوم ہیں، اس جوڑے کے 11 بیٹے معصوم،
اور پھر زینب و ام کلثوم، اگرچہ ان کے لیے 14 معصومین والی عصمت یہ نہیں کہا جاتا، لیکن ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا ہے محفوظ عن الخطا، جو خطا و گناہ سے معصوم ہے۔ اب میدان مباہلہ میں جانے لگے، آگے آگے اللہ کا نبی ہے، سامنے سینے پہ حسین کو اٹھایا، ایک انگلی میں حسن کو پکڑا ہوا، پیچھے زہرا ہے، اس کے پیچھے علی ہے۔ ذرا دیکھ اس ترتیب کو ذرا سوچ، رسول سینے سے لگایا ہوا حسین کو، اگر مجھے اجازت دیں اس قافلے کے آگے بھی حسین ہے، حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے نا، اس قافلے کے آگے بھی حسین ہے۔ اب یہاں پہ آخری سال جو تھا اس کے اندر یہ مباہلہ ہوا، یا تو حسین ابن علی کی عمر مبارک ہے 4 سال، بھائی پوری توجہ، یہ پیغام ہے، آخری نقطہ ہے اور آخری بات۔ میدان مباہلہ کے اندر امام حسین کی عمر ہے 4 سال، تو امام حسن کی عمر مبارک ہے 5 سال۔ قرآن مجید کے اندر یہ آج بھی واقعہ موجود ہے، یہ آیت مباہلہ آج بھی موجود ہے۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ترتیب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے، عمروں کو بھی بتا دیا ہے، ایک کی عمر 4 سال، دوسرے کی عمر 5 سال۔ قرآن مجید کے اندر اللہ آیت مباہلہ میں جن کی گواہی کو قبول کر رہا ہے، جن کی گواہی کو قبول کر رہا ہے، ارے 4 سال کی عمر میں اللہ ان کی گواہی کو قبول کر رہا ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد ان کی گواہی کو کیوں ٹھکرا دیا گیا؟ فدق کا کیوں کہا گیا؟ زہرا تیرے پاس گواہ نہیں؟ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، کسی کو کیا پتا علی کی بیٹی زینب کا کیا مقام ہے؟ آج یکم محرم ہے، کل محرم کا چاند تم نے بھی دیکھا، اس سفر میں اللہ جانے علی کی بیٹی زینب نے کیسے دیکھا۔ کسی کو کیا پتا زینب کا مقام کیا ہے، علی کی بیٹی کی کیا عزت ہے۔ علی ابن ابی طالب نے اپنا دارالخلافہ مدینہ سے کوفہ بلایا، وہاں کے حاکم منتخب ہوئے، عباس اب جا میری بیٹیوں کو لے کے آ، حسن و حسین تم بھی جاؤ۔ ایک وقت وہ تھا جب زینب نے مدینہ کو چھوڑا، بابا کی شاہی تھی، کوفہ میں بابا کی حکومت تھی، جب پتہ چلا نا آج وہ قافلہ کوفہ میں پہنچ رہا ہے، علی نے کہا بازار بند، ادارے بند، کوئی باہر نہ آئے، کوفہ والوں کو پتہ چلے علی کی بیٹی کا مقام کیا ہے۔ عزادارو، علی اپنا تخت چھوڑ کے کوفہ کے باہر خود آئے۔ ایک زینب کا مقام یہ ہے، جیسے ہی پتہ چلا محمد حنفیہ کو، یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں تھی، جب رسول پاک پہنچے ہیں نا، مولا حسین کی ولادت ہوئی اور بعد میں آیا ہے اللہ کا نبی، حسین ابن علی کو ہاتھوں پہ دیا گیا۔ اب زہرا دیکھ رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بابا
کیا سبب ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ کتنا خوش قسمت تو ہے، تو زہرا کی دعا میں ہے، تو رسول اللہ کی دعا میں ہے۔ بیٹی میرے رونے کا سبب یہ ہے، ابھی ابھی جبرائیل آیا تھا، مجھے آ کر خبر دی تھی ایک وقت ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، تیرے اسی بیٹے کو 3 دن کا بھوکا و پیاسا شہید کیا جائے گا۔ میں اس لیے رو پڑا ہوں۔ عزادارو ماں تھی زہرا، ایک دفعہ تڑپ گئی اور تڑپ کے کہا بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ زہرا میں ہوں گا، اور میرا لخت جگر میں نہیں ہوں گا، اگر آپ نہیں ہوں گے تو کیا اس کا بابا علی ہوگا؟ کہا بیٹی وہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا اس کا بھیا حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا میں بھی نہیں ہوں گی؟ ہاں تو بھی نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ عزادار حسین کو رونا حسرت ہے بطول کی، حسین کو رونا حسرت ہے بی بی زینب کی، عزادارو بہن کو رونے نہ دیا گیا۔ عصر عاشور کے بعد، عصر عاشور کے بعد ٹھیک ہے بیویاں پیاسی تھیں، لیکن زینب کی پیاس جو تھی جتنا حسین کو رونا تھا عزادارو کسی نے رونے نہ دیا گیا۔ ایک دفعہ بی بی تڑپ گئی، بابا پھر میرے حسین کو روئے گا کون؟ بی بی بیٹی اللہ ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا اور جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھے کے روئیں گے، اور جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کو روئیں گے، اور جس کی خواتین تیری بیٹیوں کی چادر کو روئیں گی۔ عزادارو پتہ تھا، واقعہ کا پتہ تھا، یہ سب کچھ بتا دیا گیا تھا۔ اب محمد حنفیہ کو بھی پتہ تھا، ام سلمہ کو بھی پتہ تھا، لیکن محمد حنفیہ کو جب پتہ چلا دوڑ دوڑ کے آتا ہے، کہتا ہے بھائی نہ جائیں، بھائی نہ جائیں، نہ جائیں۔ اب سب نے سنا ہوا تھا نا بھائی نہ جائیں، نہیں محمد حنفیہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ محمد حنفیہ حسین کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں بھیا اگر جانا ہے تو خود چلے جاؤ، لیکن بطول کی بیٹیوں کو، بطول کی بیٹیوں کو نہ لے کے جائیں، زینب و ام کلثوم کو نہ لے کے جائیں۔ بھائی یہ فیصلہ ہو چکا ہے عزادارو، وہ وقت بھی آیا، حسین ابن علی آئے ہیں جنت البقیع میں، لیکن جنت البقیع سے پہلے نانا کے روضہ پہ اور آ کر کہتے ہیں نانا حسین کا آخری سلام ہو، نانا حسین کا آخری سلام ہو۔ عزادارو جو زیارات پہ گئے ہیں نا اللہ ان کو دوبارہ لے کے جائے، اور جو نہیں جا سکے اللہ ان کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزادارو جس زیارت پہ بھی زائر جاتا ہے زری پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا مولا میں آیا ہوں آپ کی زری کے سامنے کھڑا ہوں، مولا یہ میری زندگی کی آخری زیارت نہ ہو۔ ہر زائر کہتا ہے مولا میری زندگی کی یہ آخری زیارت نہ ہو، بار بار آتا رہوں، لیکن حسین ابن علی وہ ہیں جو نانا کی زری پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہتے کہ نانا میں بار بار آتا رہوں، کہا نانا حسین کا آخری سلام، حسین کا آخری سلام۔ عزادارو حسین بھیا حسن کی قبر پہ آئے، لیکن مقتل کی سب کتابوں میں لکھا ہے جب حسین نانا کی قبر پہ جا رہے تھے بڑے آرام سے جا رہے تھے، جب بھیا حسن کی قبر پہ گئے بڑے آرام سے جا رہے تھے، لیکن جب آئے ہیں نا اپنی ماں کی قبر پہ جیسے چھوٹا سا بچہ دوڑ کے
ماں کی گود میں جاتا ہے، حسین تیزی کے ساتھ ماں کی قبر کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اماں زہرا میں جا رہا ہوں، اماں زہرا میں جا رہا ہوں۔ عزادارو، ماں کو بھی الوداع کرنے کے بعد حسین ابن علی آئے ہیں اپنے گھر کے اندر۔ دروازے بند ہوئے، دروازوں کو تالے لگے۔ عزادارو، اب بیویوں کو سوار کرنے کا موقع آیا، ایک ایک بیوی کو سوار کیا جا رہا ہے۔ حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے ایک وقت وہ آیا، کہیں سے حسین خود اٹھے، عباس آئے، علی اکبر آئے، قاسم آئے، ایک بیوی کو سوار کر رہے ہیں۔ یہ بیوی علی کی بیٹی زینب ہے، سوار کیا، لیکن سوار کرنے والا حسین، سوار کرنے والا عباس، سوار کرنے والا اکبر۔ لیکن عزادارو، یہ بی بی کربلا پہنچی، لیکن کربلا سے جب دوبارہ سوار ہوئی، اس وقت نہ حسین تھا، نہ عباس تھا، نہ اکبر تھا، نہ قاسم تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ، ہم سب کو یہ عبادات خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ، تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ، جلالت و کبریائی کا واسطہ، جو بانیان مجالس ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ، 28 رجب کی رات حسین کے لیے شب عاشور سے کم نہ تھی۔ میرے اللہ، اس رات 28 رجب کی جو پریشانی تھی، تجھے اس کا واسطہ جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے دلوں میں سکون عطا فرما، ان کے دلوں میں اطمینان پیدا فرما۔ ملک پاکستان کی تو خود حفاظت فرما۔ شیعیان حیدر کرار دنیا کے جس کونے میں عزاداری مظلوم کربلا کر رہے ہیں، ان سب کی تو خود حفاظت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔